بلے شاہ کے پاس ایک بچہ آیا، جیسے کوئی چیز بیچنے والا دکاندار آواز بچہ لگا رہا تھا، شاپر میں چیزیں بیچ رہا تھا، چاکلیٹ کہہ لیں، چنگم کہہ لیں، تو سنگی بیٹھے ہوئے تھے. تو بچے کو کہا کہ بھئی ان کو دے دیں لنگر کی نیت سے، کھانا لنگر کی نیت سے، کہ جو ہیلپ کی جائے، جو نذرانہ، جو منہ میں چیز چلی جائے وہ دے، ان کو سب کو کھلائیں. اب وہ چیزیں دے دی. بابا جی سے وہ بچہ پیسے مانگے. بابا جی کہیں، بلے شاہ کہیں کہ بھئی بیٹھ جو، دیتا ہوں دیتا ہوں. تو بالآخر پیسے بابا جی کے پاس تھے نہیں، تو بچہ رونا شروع ہو گیا. اور اس سے پہلے جو کچھ لوگ اور بھی جنہوں نے بلے شاہ سے قرضہ لینا تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی پیسے مانگ رہے تھے. بابا جی پیسے دو، ادھار لے آئے، سارے سامان لے آئے. کئی دکاندار یا جنہوں نے قرضہ دیا ہوتا کسی بھی شکل پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو سب کو کہیں بیٹھ جو بیٹھ جو، دیتے ہیں. جس طرح کا صوفی ملنگ کا طریقہ ہوتا ہے. تو جب وہ بچہ آیا، وہ جو قرضہ لینے آئے تھے ان کو چیزیں وہ کھلائی گئی اس بچے سے لے کے. تو بزرگوں دوستو، وہ بچہ رونا شروع ہو گیا، میرے پیسے میرے پیسے، تو یہ چیزاں کھا دیا، میرے تو میرے پیسے دو. جس طرح بچہ معصوم کرتا ہے چھوٹا، پریشان ہو گیا کہ سارے بڑے نے پیسے دے نہیں رہے، چیزیں انہوں نے کھا لی ہیں. تو بچہ رونا شروع ہو گیا، اس نے چیخو پکار شروع کر دی. تو اتنی دیر میں کوئی سنگی آیا، اس نے نذرانہ دیا، اور وہ بچے کا قرض بھی اتر گیا. جو لوگ قرضہ لینے باقی آئے تو ان کا بھی قرضہ اتر گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بابا جی کیا ماجرا، ہم صبح سے آپ سے قرضہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیا نہیں، یہ بچہ آیا ہے. انہوں نے کہا آپ روئے نہیں، آپ نے اللہ کو منایا نہیں. آپ چودھری بن کے قرضہ مانگ رہے تھے، اگر رو کے مانگتے تو اللہ آپ کی مدد کر دیتا، کوئی نہ کوئی اللہ بندہ میرے پاس پیسے دینے کے لیے بھیج دیتا. تو یہ بھی ایک صوفیہ کا طریقہ ہے. حضرت مکی بن ابراہیم بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں، وہ اپنے سینئر، اپنے سے بڑے صوفی بزرگ کے پاس بیٹھے تھے. ان کا نام ابن جرجیز مکی. ان کے پاس وہ بیٹھے تھے تو حضرت مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس بزرگ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک مانگنے والا آیا، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو جو ان کا خادم تھا اس سے پوچھا کہ بھئی اس کو دو جو مانگنے والا ہے، مانگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک ہی دینار ہے میرے پاس. آپ کا جو خزانچی تھا، جو خازن تھا، جو منشی تھا، جو اکاؤنٹس والا تھا، کہا کہ حضرت ایک دینار ہے پاس. تو وہ اگر دے دیا تو پھر گھر کا اور آپ کا گزارا کیسے ہوگا. تو انہوں نے غصہ کیا، تو کہا کہ بھئی آپ میں جو کہہ رہا ہوں وہ دے دو. دے دیا. تو ابھی وہ ایک دینار مانگنے والے کو دیا تھا تو تھوڑے ہی کہتے ہیں حضرت مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد، اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے ایک تھیلا دیا اور شاپر دیا، لیٹر دیا، جو خط ہوتا ہے. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ 51 51 دینار میں آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں، ہدیہ بھیج رہا ہوں، اس کو قبول کریں. تو انہوں نے اپنے خازن کو بلایا کہ تو نے اللہ کے راستے میں ایک دینار دیا ہے، اللہ نے 50 گنا زیادہ تجھے دے دیا. اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جو دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے 10 گنا اس دنیا میں، 70 گنا آخرت میں. تو اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ 10 گنا سے زیادہ بھی اللہ دے سکتا ہے. اللہ مالک ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی، جو قرضہ ہے بروز قیامت حقوق العباد، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، یہ مناسب الفاظ نہیں ہیں. یہ تاکید ہے، سختی کی گئی ہے کہ معاشرے کے اپنے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. جو آپ کے مطیع ہوں، آپ کے تابعدار ہوں، جو آپ کے انڈر ہوں. اللہ تو مالک ہے، کیوں نہیں حقوق العباد معاف کر سکتا؟
وہ کر سکتا ہے صرف امت کی اصلاح کے لیے، امت کی سختی کرنے کے لیے، تاکہ دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک اور بات کچھ لوگ جو علماء کہتے ہیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے کے گئے، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہنا۔ اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے، وہ اللہ ہے، نبی مخلوق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ میرا اس طرح احتیاط کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ تو بزرگوں دوستو، جو مطیع ہوتے ہیں ان کو خوش رکھنا یہ بھی ایک شریعت کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بھی آپ کا مطیع ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا خیال رکھنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں دین دین فطرت ہے، تو اس دین فطرت کا ایک تقاضا ہے بہت بڑا کہ وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔